نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے سورہ انفال اور توبہ کی تلخیص سنی۔ آج سورہ یونس کی تلخیص اور سمری میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور 109 آیات ہیں اس میں۔ اس کی تھیم کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت پر جو اعتراضات ہیں ان کے جواب دیے گئے ہیں، علمی دلائل دیے گئے ہیں، جواب دیے گئے ہیں۔ اور یہ سمجھیے کہ مکے میں تو ایک طریقے سے آخری جوابات، اس کے بعد مدینہ میں ہجرت ہو گئی تھی۔ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے؟ مکے کا بالکل آخری دور ہے اور اس کے مضامین یہ سمجھیے کہ اگلی جو سورہ ہود آ رہی ہے اس سے ملتے جلتے ہیں، یعنی اس میں بھی درس عبرت ہے۔ سورہ یونس کی ایک آیت ہے 94 سے لے کر یعنی 104 تک، اور سورہ ہود کی ایک آیت ہے کہ 62 سے لے کے 110 تک کا مضمون سیم، بالکل سیم، ایک ہی جیسا مضمون ہے، ایک ہی جیسی تھیوری ہے، ایک ہی جیسا آئیڈیالوجی ہے۔ کیا کہ مشرکین کی جان سے شکوک و شبہات جو ہے وہ اٹھا لینا، بلکہ وہ جو جادوگری کا الزام تھا وہ لگانا، وہ اس کو بھی ختم کرنا۔ مشرکین نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے، حتیٰ کہ انہیں شاعر یا جادوگر وغیرہ کہا تھا، تو وہ تمام شبہات ہٹا دیے گئے۔ اس کا زمانہ جو ہے وہی 12-13 نبوت کہہ لیجئے، اس کے بعد تو پھر ہجرت ہی ہو گئی۔ اس زمانے میں دعوت الہی میں شکوک و شبہات، اور خاص طور سے جو داعی تھے یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر الزامات لگائے جا رہے تھے، فزیکلی بھی، یعنی معاذ اللہ ذہنی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ جادوگر ہیں یا یہ کاہن ہیں وغیرہ وغیرہ کے الزامات تھے، تو ان شبہوں کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ وارننگ بھی ہے اس میں کہ اقوام ماضی کی تباہی سے سبق لی جائے، جو درس عبرت لیا جائے، توبہ کر کے دعوت قبول کر لی جائے، ورنہ بھی اقوام ماضی والا حال ہوگا۔ یہ تھا سورہ یونس کا چھوٹا سا انڈیکس۔ ساتھ ہی ساتھ میں سورہ ہود کا بھی بتاتا چلتا ہوں۔ میں نے جیسا بتایا نا کہ صرف اور صرف جو ہسٹری ہے تقریباً 7-8 قوموں کی، ان کے متعلق بتایا گیا تاکہ درس عبرت حاصل ہو۔ مثلاً ایک آیت سے 24 تک تو توحید اور عبادت کا انٹروڈکشن کرایا گیا، تمہید۔ اس کے بعد 25 سے 49 تک حضرت نوح کی دعوت اور منکرین کا جو انجام ہوا وہ بتایا۔ 50 سے 60 تک حضرت ہود کی دعوت، اور اس کے بعد جو قوم عاد کا ہلاکت کا معاملہ ہوا وہ بتایا گیا۔ 61 سے 68 تک حضرت صالح کی دعوت کا انکار اور قوم ثمود کی ہلاکت ہوئی۔ حضرت 83 میں حضرت لوط کی دعوت، اور اس کے بعد ان کے انکار پر جو قوم کی حالت ہوئی۔ 84 سے 95 تک حضرت شعیب کی دعوت، اور اس کے بعد پھر ان کے انکار پر جو حالت ہوئی۔ 96 سے 99 تک حضرت موسیٰ کی دعوت اور آل فرعون کی ہلاکت، اور 100 سے 123 تک توحید کا دوبارہ مطالبہ کیا گیا اور اختتامیہ کیا گیا۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سورہ اعراف میں بھی اسی انداز سے ہے۔ یہ ماضی کے حالات بتا کر، ماضی کے اقوام کے حالات بتا کر بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تو جاگ جاؤ، غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ اور سرکشی نہ کرو، سرزنش نہ کرو۔ سرکشی کرو گے تو پھر تمہیں سرزنش بھی ہوگی، اور پھر نتیجہ انہی قوموں کی طریقے سے ہوگا۔ یہ بار بار گویا کہ زجر و توبیخ اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ ہے سورہ ہود کا خلاصہ، جو تقریباً ایک ہی انداز کا خلاصہ ہے جو سورہ یونس کا اور سورہ ہود کا۔ جزاک اللہ۔